السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جمعیت علماء اسلام کا رکن تو کبھی نہیں رہا، لیکن چونکہ اس جماعت کے ساتھ ہمدردی ہے تو اسی لیے یہ دو تجاویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ کوئی نئی تجاویز نہیں ہے بلکہ پرانی ہی تجاویز ہیں۔ ایک تو 15 سال پرانی ہے اور ایک 3-4 سال ہو گئے ہیں وہ اس تجویز کو بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ 2004 کی بات ہے، جب ہمارے صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت تھی۔ تو اس وقت میں نے سعودی عرب جدہ سے مولانا لطف الرحمان صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، ان کو ایک خط لکھا اور اس میں ایک تجویز دی کہ بھئی یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایلیٹ کلاس ہے یا خواص ہیں، جس کو عام طور پہ لوگ الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں، تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اس وقت اس ملک کے اندر ایک چوتھا طبقہ پیدا ہو رہا ہے الیکٹیبلز کا، تو آپ اس کو کور کریں۔ اصل میں پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت جو دو طبقے تھے خواص کے، ایلیٹ کلاس کے، ایک تو بیوروکریٹس تھے جو انڈیا سے آئے تھے، جو پاکستان کی نوکرشاہی جس کو کہہ لیں، یا وہ اپنے ایلیا صاحب کے الفاظ میں، جون ایلیا صاحب کے الفاظ میں جو علی گڑھ کے لونڈے تھے، تو ایک تو وہ تھے جو ملک کو چلا رہے تھے، اور ان کے ساتھ پھر جاگیردار حضرات جو تھے، نواب وغیرہ، وہ لوگ تھے۔ تو یہ دو ایلیٹ کلاسیں تھیں، یہ چلتی رہی 30-40 سال تک۔ پھر جب صنعت کاروں کا ایک مافیا یا ایلیٹ کلاس نمودار ہوئی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی، تو پھر یوں کوئی تقسیم ہو گئی کہ جاگیردار وغیرہ وہ پیپلز پارٹی نے لے لیے، اور صنعت کار جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف آ گئے۔ تو اس طرح یہ تین طبقے تھے جو ملک کو چلا رہے تھے۔ تو 2004 میں نے اس خط میں لکھا کہ اس وقت ایک چوتھا طبقہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کا ابھر رہا ہے، اور یہ وہ اپر مڈل کلاس ہے جو کارپوریشنوں میں کام کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، یا بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں، جو پاؤنڈز میں، ڈالرز میں، ریالوں میں کماتے ہیں، درہم میں، تو ہر ایک کے ساتھ 500-600 ووٹ کم سے کم بھی اٹیچ ہیں۔ تو میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ حضرات ان کو کور کریں، اور اس میں یہ تجویز دی تھی کہ اکثر یہ بیرون ملک سے پاکستانی جب یہاں پر آتے ہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ چھٹی گزارنے آتے ہیں، تو پاکستان میں کوئی، خاص طور پہ ان کے آبائی شہروں میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی مناسب ان کے بچوں کے رہنے کی۔ ویسے بھی پاکستان میں جو جس انوائرمنٹ میں ان کے بچے باہر سے پلے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا تھا کہ جمعیت کو چاہیے کہ جس طرح آرمی والوں نے اپنے ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے، اسی طرح جمعیت بھی پاکستان میں کمرشل سطح پہ ریسٹ ہاؤسز بنائے، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا، ایک تو جمعیت کا چہرہ سامنے آئے گا کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کیئر کرتے ہیں، اور اس کا ایک جدید چہرہ سامنے آئے گا۔ دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ جمعیت کے کارکنان بھی کافی سارے اس کے اندر استعمال ہو جائیں گے، اور پھر چونکہ آپ جدید سہولیات دیں گے تو یہ ہے کہ اس کے اندر نماز کی جگہ بھی ہوگی، آپ اپنی بات بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لطف الرحمان صاحب کو جب یہ خط ملا، مولانا لطف الرحمان صاحب، تو وہ میرے خیال میں میرے گھر ملنے آئے، فاطمیہ کالج ڈیر اسماعیل خان میں ملاقات کے لیے آئے، لیکن اس وقت مجھے بھائی نے بتایا، میں نہیں تھا، میں تو نکل گیا تھا۔ مولانا لطف الرحمان صاحب سے زندگی بھر میری کبھی فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی ہے، باقی میں نے سنا ہے کہ وہ زیادہ فعال اور زیادہ فنکشنل آدمی ہیں، ایکٹیو آدمی ہیں جمعیت کے اندر۔ تو یہ ایک تجویز ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دوسری تجویز جو ہے وہ 3-4 سال پہلے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اپنے بھائی ضیاء الرحمان صاحب اور مولانا صاحب کے جو فرزند ہیں، مولانا اسد محمود صاحب، ان کے ہاں ایک یعنی ان کے ساتھ ایک کھانے پر ملاقات ہوئی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ مولانا اسد صاحب سے کہ آپ نوجوان ہیں اور اس وقت جمعیت کے ایک نیا چہرہ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جو ملک کی یونیورسٹیز ہیں ان کے آڈیٹورینمز میں جا کے اپنے لیکچرز کا ایک بندوبست کرے جمعیت کی طرف سے، اور اگر یونیورسٹیوں کے آڈیٹورینمز میں پولیٹیشینز کا جانا منع ہے تو آپ کی ایک حیثیت عالم دین کی بھی ہے، آپ عالم دین کے طور پر وہاں جا سکتے ہیں، سماجی ورکر کے طور پر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ وہاں پہ آپ لیکچر دیں، اور اپنی جماعت کی جو ہے نا وہ پالیسیز کو ڈیفینڈ بھی کریں، اپنی ہسٹری بھی بیان کریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو پھر آپ کے مقابلے میں جو اس وقت آپ کے ساتھ نوجوان قیادت ہے، سامنے بلاول بھٹو ہے، اسفند یار کے بیٹے اسفند ایمل ولی خان ہیں، حمزہ شہباز وغیرہ، یہ سارے بھی اسی طرح کرنے پر مجبور ہوں گے، اور جب یہ لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے اپنی ہسٹری بیان کریں، ان کے پاس کیا ہے بیان کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس تو 100 سال کی تاریخ ہے جس میں JUI نے
کیا کیا اچیومنٹس کیے ہیں، اس امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کچھ آپ بیان کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے بیان کرنے کے لیے؟ تو وہ بھی بات درمیان میں رہ گئی ہے۔ تو یہ دونوں تجویزیں میں پھر اس لیے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں تو پریکٹیکلی پولیٹیشین نہیں ہوں، جو آدمی میدان میں کھیل رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، دوسرے باہر سے بیٹھ کر تو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ حضرات سمجھیں کہ یہ بات ایجنڈے پہ نہیں لانی چاہیے پھر تو کوئی ایسا عذر نہیں ہے، لیکن اگر کہیں دیگر مصروفیات میں یہ میری تجاویز آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو اس پہ مزید ایک کمیٹی بنائیں، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے اندر یا تو دو ہی طبقے ہیں، یا تو جو ہے نا علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں زیادہ، اور یا پھر تاجر حضرات ہیں، یعنی سرمایہ دار لوگ ہیں۔ درمیان میں جو پروفیشنلز ہیں وہ نظر نہیں آتے، بہت کم ہیں۔ تو اب ان پروفیشنلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو آپ اسی طریقے پر آگے بڑھنا ہوگا جس طرح دوسرے آگے بڑھتے ہیں، اور میرے خیال میں جمعیت کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایک بار مولانا نے غالباً ایک BBC سے بھی اپنا ایک ترجمان لایا، کچھ عرصہ چلائے تھے ان کو، لیکن بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ دونوں تجویزیں میں نے آپ کی خیرخواہی کے لیے پیش کر دی ہیں، باقی تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم۔